وہ کلنگز تو بالکل زمانہ جانتا ہے, وہ تو ہل کے ملک رہ گیا تھا. اتنے ظالمانہ طریقے سے انہوں نے ان پریزنس آف پولیس. اگست 2010 سیالکوٹ کا ایک عام دن تھا. لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے, بازار کھلے ہوئے تھے اور زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی. کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ چند گھنٹوں بعد ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا ہے جو پورے ملک کو غم اور حیرت میں مبتلا کر دے گا. اسی دن دو نوجوان بھائی مغیث بٹ اور منیب بٹ اپنے معمول کے مطابق گھر سے نکلے تھے. دونوں نوجوان حافظ قرآن تھے. ان کے والدین نے ان کے لیے بے شمار خواب سجا رکھے تھے. انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ ان کے بیٹوں کا آخری دن ثابت ہوگا. کچھ دیر بعد ان پر چوری کا الزام لگا دیا گیا. یہ خبر تیزی سے لوگوں میں پھیلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا ہجوم جمع ہو گیا. کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ حقیقت کیا ہے. کسی نے ثبوت نہیں مانگا. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ الزام سچ بھی ہو سکتا ہے یا جھوٹ بھی. چند لمحوں میں غصہ اور اشتعال اتنا بڑھ گیا کہ عقل اور برداشت پیچھے رہ گئی. دونوں بھائی بار بار اپنی بے گناہی کی وضاحت کرتے رہے. وہ لوگوں سے رحم کی اپیل کرتے رہے. وہ چاہتے تھے کہ کوئی ان کی بات سن لے, کوئی ان کی فریاد پر توجہ دے, لیکن شور اور غصے میں ان کی آواز دب کر رہ گئی. ان کی آنکھوں میں خوف تھا اور دل میں شاید یہ امید بھی کہ کوئی نہ کوئی ضرور انہیں بچانے آئے گا, مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا. ہجوم بڑھتا گیا اور حالات مزید خراب ہوتے گئے. سینکڑوں لوگ وہاں موجود تھے, لیکن ان دو نوجوانوں کی مدد کے لیے کوئی مؤثر قدم نہ اٹھا سکا. وقت گزرتا گیا اور دونوں بھائی کمزور ہوتے گئے. ان کی امیدیں دم توڑتی گئیں, یہاں تک کہ وہ لمحہ آ گیا جب ان کی زندگی کا سفر ختم ہو گیا. اس سانحے کے بعد ایک ماں کے دونوں بیٹے اس سے چھن گئے. ایک باپ کا سہارا ختم ہو گیا. وہ گھر جو کبھی ان کی آوازوں سے آباد رہتا تھا اچانک خاموش ہو گیا. والدین کے لیے اس صدمے کو برداشت کرنا شاید زندگی کا سب سے مشکل امتحان تھا. جس دروازے پر وہ اپنے بیٹوں کی واپسی کا انتظار کرتے تھے, وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے اداس ہو گیا. جب یہ خبر پورے ملک میں پھیلی تو لوگ سکتے میں آ گئے. ہر شخص یہی سوچ رہا تھا کہ آخر چند لمحوں کے غصے نے دو زندگیاں کیسے چھین لی. مارنے والوں کا جس طرح بروٹلی انہوں نے مارا, پھر ان کی لاشیں گھسیٹی, ان کی لاشیں پھر ڈریگ کی ٹریکٹروں کے ساتھ. پولیس نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. لوگ یہ سوال بھی کرتے رہے کہ اگر اس وقت کسی نے ہمت دکھائی ہوتی, اگر چند لوگ انصاف اور انسانیت کے لیے کھڑے ہو جاتے تو شاید نتیجہ مختلف ہوتا. آج اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں, لیکن سیالکوٹ کے ان دو حافظ بھائیوں کا ذکر اب بھی لوگوں کے دلوں کو غمگین کر دیتا ہے. یہ واقعہ صرف دو نوجوانوں کی موت کی کہانی نہیں, بلکہ ایک ایسا سبق ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تحقیق کے بغیر فیصلہ کرنا, افواہوں پر یقین کرنا اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. سیالکوٹ کے ان دو بھائیوں کی داستان آج بھی ایک سوال چھوڑ جاتی ہے. اگر اس دن انسانیت غصے پر غالب آ جاتی تو کیا ایک ماں اپنے دونوں بیٹوں سے محروم ہوتی؟ شاید نہیں.